میں نے فوراً ڈانٹ ڈپٹ کر گاؤں والوں کو وہاں سے بھاگ جانے کا حکم دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب تک یہ لوگ ہمارے پاس بیٹھے رہیں گے میرے ساتھیوں کو فضول قصے کہانیاں سنا سنا کر ڈراتے رہیں گے۔ گاؤں والے تو ہاتھ جوڑتے ہوئے فوراً چلے گئے اور مزدوروں کو میں نے گولی مار دینے کی دھمکی دے کر روک لیا۔ یہ بالکل مجبوری کے طور پر کیا گیا، ورنہ سامان اٹھانے اور رکھنے میں بڑی دقت پیش آتی۔ تنہائی میں نے اپنے امریکی دوستوں کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ اگر وہ اتنے ہی بزدل تھے تو انہیں آنے سے پہلے سوچ بچار کر لینی چاہیے تھی۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آخری دم تک وہ میرے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے خیموں میں گئے اور مچھر دانیاں تان کر سونے کی تیاری کرنے لگے۔ بوڑھا بابی اپنا لمبا سا نیزہ سنبھالے میرے خیمے کے باہر پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ رات کو اسے نیند کم آتی ہے۔ وہ رات کسی حادثے اور خطرے کے بغیر خیریت سے گزر گئی۔ آنائی کی فلک بوز پہاڑیوں کے پیچھے سے جب سورج طلوع ہوا تو اس وقت کا منظر اس قدر دل فریب اور معصوم تھا کہ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اس میں گم ہو گئے۔ سرد ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے پہاڑی جنگلوں کی طرف سے آتے اور ہمیں سلام کرتے ہوئے گزر جاتے۔ چاروں طرف سے پرندوں کے چہچہانے کی دلکش آوازیں آ رہی تھیں۔ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اونچے اونچے درخت تمام کے تمام اوس میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے پتوں پر پڑے ہوئے قطرے سورج کی سنہری کرنوں میں موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ تا حد نظر کوہستان آنائی کا ایک وسیع و عریض سلسلہ پھیلتا چلا گیا تھا اور انہی کے درمیان کہیں شیروں کی وادی واقع تھی۔ ہمارے بائیں ہاتھ آنائی ندی کا پانی ایک دودھیا لکیر کی مانند بل کھاتا ہوا دور تک جنگل میں چلا گیا تھا۔ ندی کے اوپر آبی پرندوں کے غول پرواز کر رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی کافی بنائی، ناشتہ کیا اور رائفل لے کر ان پرندوں کے شکار کے لیے نکل پڑا۔ مجھے ہاشم کی بہت بری طرح یاد آ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتا تو کس قدر لطف آتا۔ پھر مجھے اس خونخوار مگرمچھ کا خیال آیا جس نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ اتنے میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو ولیم اور نکسن دونوں اپنی رائفلیں ہاتھوں میں پکڑے میری جانب آ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے بوڑھا بابی ایک خچر کو ساتھ لیے آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آ گئے تو میں نے بابی سے پوچھا، خچر کس لیے لائے ہو؟ آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ مالک، کیا آپ مگرمچھ کو مارنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ میں حیرت سے اس کے منہ کی طرف تکنے لگا۔ مگرمچھ کا خچر سے کیا واسطہ؟ میں نے جھجلا کر کہا، مالک، مگرمچھ کو مارنے کے لیے یہ خچر ہی اس وقت کام دے گا۔ وہ صبح ہی صبح اپنے شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ ہم اس خچر کو اس جگہ باندھ دیں گے جہاں کل مگرمچھ نے گائے کو پانی میں گھسیٹا تھا۔ مگرمچھ خچر کو دیکھ کر ضرور کنارے پر آئے گا۔ میں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ بالکل سیدھی بات تھی مگر دھیان ہی نہ گیا۔ میں نے بوڑھے بابی کے کندھے پر دوستانہ انداز میں تھپکی دی اور کہا، مجھے تمہاری استادی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے بابا۔ وہ مسکرایا اور خچر کی رسی تھامے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بالآخر ہم اس جگہ پہنچے جہاں مگرمچھ نے ہاشم کو ہلاک کیا تھا۔ بابی نے اشارے سے ہم سب کو ادھر ادھر دبک جانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنے کپڑوں کے نیچے سے لکڑی کی ایک لمبی سی میخ نکال کر نرم زمین میں گاڑ دی۔ رسی کا ایک سرا اس نے میخ کے ساتھ باندھا تاکہ خچر بھاگنے نہ پائے۔ اس کارروائی کے بعد وہ ہماری طرف لوٹ آیا۔ ہم کنارے سے کوئی 25 گز دور درختوں کی آڑ میں کھڑے تھے اور اب صرف مگرمچھ کا انتظار تھا۔ ہماری نظریں ندی کے پانی پر مرکوز تھیں جو کسی ہلچل کے بغیر آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ پون گھنٹہ اسی عالم میں گزر گیا۔ مگرمچھ کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ انتظار کے یہ لمحات بھی کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں، یہ کسی شکاری سے پوچھیے۔ بابی بار بار اپنے منہ پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتا اور ہم کسمسا کر رہ جاتے۔ آخر ہم اکتا کر چلنے ہی والے تھے کہ یکایک خچر نے زور زور سے اچھلنا اور ہنہنانا شروع کر دیا۔ اس نے شاید خطرے کی علامات سونگھ لی تھی۔ 15 منٹ تک خچر اسی طرح بے چینی سے اچھلتا اور کھونٹے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میخ زمین میں اتنی گہری گڑی ہوئی تھی کہ اکھڑ نہ سکی۔ ہم سب سانس روکے اپنی رائفلیں تانے بالکل مستعد کھڑے تھے اور طے یہ ہوا تھا کہ مگرمچھ جو ہی رینگتا ہوا کنارے پر آئے بیک وقت تینوں رائفلوں سے اسے نشانہ بنایا جائے۔ خچر تک پہنچنے کے لیے مگرمچھ کو ندی سے نکل کر 15-20 گز دور آنا پڑتا اور ندی میں عین اس مقام پر جہاں سے خچر نزدیک ہی تھا پانی کھولتے ہوئے تیل کی طرح جوش کھا رہا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے مگرمچھ نے اپنی لمبی سی تھوتنی پانی سے باہر نکالی اور سرنگ نما جبڑا کھول کر 2-3 مرتبہ ادھر ادھر منہ گھمایا اور آہستہ آہستہ کنارے پر آ گیا۔ خدا کی پناہ کتنا زبردست مگرمچھ تھا، حالانکہ ہم اس سے کافی فاصلے پر تھے پھر بھی صاف اندازہ ہوتا تھا کہ منہ سے لے کر دم تک اس کی لمبائی 16-17 فٹ سے کم نہ ہوگی۔ خچر کی حالت قابل رحم تھی، بیچارہ اس بلا کو دیکھ کر یوں سہم گیا تھا جیسے کبوتر بلی کو سامنے پا کر سہم جاتا ہے۔ کچھ ایسی دہشت خچر پر چھا گئی کہ وہ یک لخت بے حس و حرکت ہو کر مگرمچھ کو تکنے لگا، جو آہستہ آہستہ مکارانہ انداز میں اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خچر کے بالکل قریب پہنچ کر مگرمچھ ٹھہر گیا۔ پہلے اس نے اپنا جبڑا کھولا اور پھر تیزی سے اپنی دم کو گردش دینے لگا۔ اگرچہ وہ اب ہمارے نشانے کے عین زد میں تھا، لیکن خدشہ یہ تھا کہ اگر گولی اسے نہ لگی تو خچر کو ضرور لگ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ فوراً ہی بیچارے خچر کا کام تمام ہو جاتا، اور حالات ایسے تھے کہ خچر کو ہم کسی قیمت پر ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے بھی مگرمچھ کی پشت اور جبڑے کی کھال اس قدر سخت ہوتی ہے کہ گولی اس پر اثر نہیں کرتی، اور اس کے مارنے کی واحد صورت یہی ہے کہ گولی مگرمچھ کے پیٹ میں لگے۔ مگرمچھ کا خچر پر حملہ کرنا اور خچر کا وار بچانا اس قدر عجیب اور حیرت انگیز تماشا تھا کہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ مگرمچھ نے اچھل کر اپنے جبڑے میں خچر کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن خچر بھی غافل نہ تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک دو لتی اس زور سے ماری کہ مگرمچھ پشت کے بل گر گیا، مگر فوراً ہی لوٹ پوٹ کر پھر خچر کی طرف بڑھا اور اس مرتبہ اس نے خچر کی ٹانگ اپنے منہ میں دبا لی۔ خچر اور مگرمچھ دونوں کے حلق سے اب طرح طرح کی خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ مگرمچھ نے پوری قوت سے خچر کو گھسیٹنے کے لیے سر جھکایا اور زمین میں گڑی ہوئی میخ اکھڑ گئی۔ میخ اکھڑتے ہی خچر کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ اس نے جنگل کی طرف بھاگنا چاہا اور مگرمچھ اسے ندی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ کئی منٹ تک یہی کھینچا تانی جاری رہی، یہاں تک کہ خچر سخت لہولہان اور زخمی ہو کر گر پڑا۔ اب مگرمچھ نے اسے دوبارہ اپنے منہ میں پکڑا اور کنارے کی طرف پلٹا۔ ہم نے سوچا کہ خچر تو مارا ہی گیا، اب مگرمچھ کو جانے نہ دیا جائے۔ ہماری رائفلوں سے بیک وقت 3 شعلے نکلے اور مگرمچھ قلابازی کھا کر ڈھیر ہو گیا۔ خچر اب بھی زندہ تھا اور مگرمچھ کے جبڑے سے اپنا گلا چھڑانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے ذرا قریب پہنچے تو مگرمچھ نے پھر انگڑائی لی اور خچر کی ٹانگ لپک کر پکڑ لی اور تیزی سے کنارے کی طرف بڑھا۔ کتنی زبردست قوت اس کے جسم میں چھپی ہوئی تھی کہ 3 گولیاں کھانے کے باوجود اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ اس سے پیشتر کہ ہم قریب پہنچ کر دوبارہ فائر کریں، مگرمچھ اپنا شکار کو لے کر ندی میں پھرتی سے داخل ہو گیا۔ عین اسی لمحے بابی کا ہاتھ جنبش میں آیا اور اس نے نشانہ لے کر نیزہ پوری رفتار سے مگرمچھ کی طرف پانی میں پھینک مارا۔ مگرمچھ کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ نیزے کی نوک اس کے کھلے ہوئے جبڑے کے اندر نرم گوشت میں گڑ گئی تھی۔ درد کی شدت سے بےتاب ہو کر وہ پانی میں اچھلنے لگا۔ اس کے خون سے ارد گرد کا پانی سرخ ہو چکا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ گاؤں وہاں واقع تھا جہاں سے 5 میل دور شیروں کی وادی کی سرحد شروع ہو جاتی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ مزید تاخیر کے بغیر وہاں پہنچ جائیں۔ چند مرغابیوں کو شکار کر کے ہم اپنے کیمپ کی طرف لوٹے تو چاروں مزدور غائب تھے، البتہ بقیہ 3 خچر اور سارا سامان وہاں موجود تھا۔ گاؤں والوں نے قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ انہوں نے مزدوروں کو نہیں چھپایا۔ بہرحال ہم نے ضروری سامان ساتھ لیا، خیمے اکھاڑ کر خچروں پر لادے اور باقی سامان گاؤں کے نمبردار کے پاس اس شرط پر رکھ دیا کہ اگر واپس زندہ لوٹے تو لے لیں گے، ورنہ یہ سامان اس کا ہوا۔ 5 میل کا یہ مشکل ترین سفر ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے 5 صدیوں کی مسافت ہے، اور جب ہم آنائی کی پہاڑیوں کو عبور کر کے وادی میں داخل ہوئے تو سورج کی کرنیں چوٹیوں پر الوداعی نگاہیں ڈال کر رخصت ہو رہی تھیں۔ ہم سب تھکن کے مارے چور چور ہو رہے تھے۔ فضا میں نمی کی شدت صاف محسوس ہوتی تھی اور مچھروں کا بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ان سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے ایک پہاڑی کی بلند اور فراخ ٹیلے پر اپنے خیمے جما دیے تاکہ تیز اور سرد ہوا کے تھپیڑے مچھروں کی فوج کو بھگاتے رہیں۔ بلند ٹیلے سے وادی کے پہاڑوں اور جنگلوں کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا تھا جو افق تک پھیلتے چلے گئے تھے۔ ان پہاڑوں کے اوپر سے کہیں کہیں آبشاریں گرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ پانی کی سفید چادر پر جب ڈوبتے ہوئے آفتاب کی نارنجی کرنیں پڑتیں
تو وہ ہیرے کی مانند چمکتی۔ حد نظر تک چاروں طرف بانسوں کے اونچے اونچے جنگل سینہ تانے کھڑے تھے، اور تیز ہوا جب ان کے درمیان میں سے گزرتی تو سیٹیاں سی بجنے لگتی تھیں۔ 5 میل دور وہ گاؤں جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے اس بلندی سے صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہاں جلتے ہوئے آگ کے الاؤ لمحہ بلمحہ روشن ہوتے جا رہے تھے۔ پوری وادی پر ایسے بے کراں سناٹا اور خاموشی طاری تھی جیسے یہاں کوئی جاندار نہیں بستا، حتیٰ کہ پرندوں کی اڑتی ہوئی قطاریں بھی غائب تھیں، جو دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنے گھونسلوں کو واپس آتی ہیں۔ آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہ تھا، البتہ مغربی افق پر پھیلی ہوئی شفق ہر لمحہ رنگین سے رنگین ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سرد ہوا کے جھونکے پوری شدت سے چلنے شروع ہو گئے تھے۔ قدرت نے اس خطے کو حسن و جمال کی جس دولت سے نوازا ہے، اس کی داد نہ دینا ناشکرا پن ہوگا، اور بے پناہ تھکن جس کی وجہ سے جسم کا بند بند فریاد کر رہا تھا یکلق غائب ہو چکی تھی، اور میں نے اپنے آپ کو بالکل تر و تازہ محسوس کیا۔ اور یہ کیفیت میری ہی نہیں، میرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ بوڑھا بابی ہم سے ذرا فاصلے پر اپنا نیزہ تھامے مشرق کی طرف منہ کیے بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ شاید یہ نظارے اس کے لیے نئے نہ تھے۔ یکایک وادی کے اندرونی حصے میں سے شیر دھاڑنے کی آواز آئی، اور یوں محسوس ہوا جیسے ارد گرد کی پہاڑیاں لرز گئی ہوں۔ ہم سب چوکنے ہو کر اس طرف دیکھنے لگے۔ 5 منٹ بعد شیر کے دھاڑنے کی آواز پھر آئی، مگر یہ آواز اب زیادہ قریب سے محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب بے تابی سے آواز کی طرف رخ کر کے دیکھ رہے تھے کہ کیا تماشا ظہور میں آتا ہے۔ دفتن 4 فلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا سا 12 سینگا دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ بے تحاشا چھلانگیں لگاتا ہوا وہ آنن فانن پہاڑی کے نیچے آ گیا۔ کوئی 1 منٹ بعد ہی کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرف سے بیک وقت 2 شیر غراتے اور دھاڑتے ہوئے نکلے، اور 12 سینگے نے بچ کر نکلنا چاہا، مگر شیروں نے دونوں جانب سے اسے گھیر لیا اور چند سیکنڈ میں چیڑ پھاڑ کر برابر کر دیا، اور اپنا اپنا حصہ لے کر چلتے بنے۔ جنگل کی فضا میں پلے ہوئے یہ شیر نہایت جسیم اور طاقتور دکھائی دیتے تھے، اور ایک 12 سینگے کے تعاقب میں 2 شیروں کا نکلنا اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ علاقہ واقعی شیروں سے پٹا پڑا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی کے غلاف نے زمین سے لے کر آسمان تک کو اپنے اندر لپیٹ لیا، اور جو جو اندھیرا بڑھتا جاتا تھا فضا میں خنکی اور ہوا کی تیزی میں شدت پیدا ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ہم سردی کے سبب کانپنے لگے اور مجبوراً خیموں کے اندر پڑے ہوئے گرم کمبلوں میں پناہ لینی پڑی۔ ولیم کا خیال تھا کہ رات کو سردی اور بڑھے گی، اس لیے آگ جلا لینی چاہیے، مگر بابی نے فوراً انکار میں سر کو جنبش دی، اور ہم سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں بابا، آگ جلانے میں کیا نقصان ہے؟ مجھ سے رہا نہ گیا تو پوچھ لیا۔ مالک، آپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ مقام کون سا ہے؟ کیا آدمیوں کو کھانے والے وحشی آپ کو یاد نہیں رہے؟ رات کی تاریکی میں جب وہ آگ کے شعلے دیکھیں گے تو ضرور آئیں گے۔ بابی کے الفاظ نہ تھے بلکہ بجلی کی لہریں تھیں جو میرے جسم میں دوڑ گئیں۔ خدا کی پناہ، ان وحشیوں کو تو ہم بھول ہی گئے تھے۔ اب وہی مقام جو تھوڑی دیر پہلے ہمیں جنت لگ رہا تھا جہنم لگنے لگا۔ یک بیک وہ ایک بھیانک مقتل کی شکل اختیار کر گیا۔ دہشت اور خوف کا دور دورہ جو ہم 5 میل پیچھے چھوڑ آئے تھے اب دوبارہ ہم پر مسلط ہو گیا تھا۔ بہرحال شام کے کھانے سے فارغ ہو کر ہم اپنے اپنے کمبلوں میں دبک کر لیٹ گئے، اور آئندہ پروگرام کے متعلق باتیں کرتے ہوئے خدا جانے کب نیند کی دیوی نے ہمیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ معلوم نہیں کتنی دیر سویا، لیکن اتنا یاد ہے کہ ایک شور کی ہلکی سی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دونوں امریکی دوست قریب ہی پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر یہ پرسرار شور سننے کی کوشش کی، مگر آواز اس قدر مدھم اور غیر واضح تھی کہ کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کدھر سے آ رہی ہے۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوسوں میل دور کہیں ڈھول سا بج رہا ہو اور بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ کبھی یہ آواز مدھم ہو جاتی اور کبھی تیز، اور کبھی یوں محسوس ہوتا جیسے بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ میں آہستہ سے اٹھا، سرانے رکھی ہوئی رائفل اور ٹارچ اٹھائی اور خیمے سے باہر نکلا۔ پچھلے پہر کا چاند آسمان کے مشرقی حصے پر اپنا زرد چہرہ لیے حیرت سے مجھے تکنے لگا۔ چاند کی اس سوگوار اور اداس چاندنی میں جو حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی
پہاڑ، جنگل اور وادیاں سناٹے اور خاموشی کی گہری چادر اوڑھے محو خواب تھیں۔ میری چھٹی حس نے مجھے بتایا کہ کوئی نامعلوم خطرہ پیش آیا ہی چاہتا ہے۔ وہ خطرہ کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، مگر لمحہ بہ لمحہ میرے حواس خود بخود معطل ہو رہے تھے اور کلیجہ اندر ہی اندر بیٹھتا جاتا تھا۔ بابی کو دیکھنے کے لیے میں دوسرے خیمے میں گیا۔ اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ خیمہ بالکل خالی تھا اور بابی غائب تھا۔ اس وقت بوڑھے بابی کا غائب ہونا نیک فال نہ تھی۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے، وہ کدھر گیا۔ میں اسی فکر میں گم تھا کہ میرے عقب میں ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دہشت سے میرے بدن میں تھر تھری سی چھوٹ گئی اور اس سردی میں بھی پسینے کے قطرے میری پیشانی پر پھوٹ پڑے۔ دو وحشی جنہوں نے شیروں کی کھالیں اوڑھ رکھی تھیں 20 قدم کے فاصلے پر کھڑے حیرت سے مجھے گھور رہے تھے۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت میں وہ بالکل دیو کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ ان کی داڑھیاں اور سر کے بال حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے اور آنکھیں یوں روشن تھیں جیسے اندھیرے میں شیر کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ 1-2 سیکنڈ تک وہ مجھے دیکھتے رہے۔ ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ میں بھی بے حس و حرکت اپنی جگہ کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا۔ یکایک وہ آگے بڑھے اور میں نے ہوش میں آ کر جلدی سے رائفل سیدھی کی اور اندھا دھند فائر کر دیا۔ ایک وحشی چیخ مار کر گرا اور لڑکتا ہوا نیچے خدا جانے کہاں گرا۔ دوسرا ڈر کر فوراً ایک چٹان کی آڑ میں ہو گیا اور پھر دوبارہ میں نے اس کا مکروہ چہرہ نہیں دیکھا۔ میرے ہاتھ پیر اس غیر متوقع حادثے کی بدولت بری طرح لرز رہے تھے۔ فائر کی آواز سن کر ولیم اور نکسن دونوں بیدار ہو گئے اور رائفلیں سنبھال کر باہر نکلے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ وحشیوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ آدھی رات کو اس پراسرار وادی میں ہم 3 اجنبی شخص اب اپنی جان بچانے کی فکر میں غرق تھے۔ مجھے یقین تھا کہ بوڑھا بابی ضرور ان خونخوار وحشیوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے، ورنہ وہ یوں اچانک غائب نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پراسرار آواز جو بہت دور سے آتی تھی اب قریب آ رہی تھی اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ یہ ضرور آدم خور وحشیوں کی ٹولی ہے جو اس وقت شکار کی تلاش میں نکلی ہے۔ انتہائی بدحواسی میں اپنا تمام سامان چھوڑ کر ہم تینوں رائفلوں اور کارتوسوں سمیت وہاں سے بھاگ نکلے۔ اب سوال یہ تھا کہ جائیں تو جائیں کہاں۔ شمال کی طرف کوہستان آنائی کا سلسلہ ہمیں پناہ دے سکتا تھا، بس ہم اسی طرف روانہ ہوئے۔ وہی چاندنی جو تھوڑی دیر پہلے اداس اور سوگوار نظر آتی تھی اب ہمارے لیے نہایت کارآمد اور مددگار ثابت ہوئی، ورنہ ہم اندھیرے میں ضرور کسی سینکڑوں فٹ گہرے گڑھے میں جا گرتے۔ عین اسی لمحے جنگل میں شیروں نے گرجنا شروع کر دیا۔ شاید وحشیوں کے غلغپاڑے سے ان کے آرام میں خلل پڑ گیا تھا۔ اضطراب اور پریشانی کی وہ کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح ہانپتے کانپتے اور دلدلوں کو پھلانگتے، ٹھوکریں کھاتے، زخموں سے لہولہان ہوتے ہم شمال میں ان پہاڑی غاروں کے قریب پہنچے جو خدا جانے لیل و نہار کی کتنی گردشیں دیکھ چکے تھے۔ یہ غار بالکل ویران تھے۔ ممکن ہے یہاں کبھی کبھار جنگلی درندے بارش اور طوفان میں پناہ لینے آتے ہوں۔ ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ ان غاروں میں آنائی کے وہ مشہور و معروف اژدہے نہ ہوں جو چھپکلی سے مشابہ ہوتے ہیں۔ ایک غار کے پاس رک کر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آگے بڑھنے کی سکت نہیں، بس یہیں پناہ لی جائے۔ یکایک ولیم کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس نے جھک کر دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ ایک انسانی کھوپڑی تھی اور اب ہم جو غور سے چاروں طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ایسی ہی کھوپڑیوں اور ہڈیوں کا خدا معلوم کتنا ذخیرہ پڑا تھا۔ اس وقت کوئی ہمارے ٹکڑے بھی کر دیتا تو یقین ہے کہ خون کا ایک قطرہ نہ نکلتا۔ اتنی ہیبت ہم پر طاری ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ ہمارے ذہن مفلوج ہو چکے تھے اور جسم حرکت کرنے سے قاصر تھے۔ ابھی ہم اسی فکر میں گم تھے کہ اچانک ہمارے عین سامنے کے غار سے روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہوئی اور پھر اس کے اندر سے 10-12 وحشیوں کا ایک غول نکلا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لکڑی کی مشالیں تھام رکھی تھی اور ان کے سروں پر خدا جانے کون سی چربی مل رکھی تھی جو پوری طرح جل رہی تھی۔ یہ وحشی اچھلتے کودتے باہر نکلے اور ان کے درمیان میں مجھے بوڑھا بابی دکھائی دیا۔ اگر ہم فوراً زمین پر لیٹ نہ جاتے تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیتے۔ اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اتنا لرزہ خیز اور بھیانک تھا کہ آج 40 برس گزرنے کے بعد بھی میرے حافظے کی لوح پر
اس کے نقوش دھندلے نہیں ہوتے۔ وحشیوں نے آگ کا ایک بڑا سا الاؤ دہکایا، پھر اس الاؤ کے اندر انہوں نے لوہے کی بنی ہوئی ایک گول سی ٹوپی رکھ دی اور آگ کی گرد وحشیانہ پن سے اچھلتے کودتے رقص کرنے لگے۔ بوڑھے بابی کے جسم سے کپڑے نوچ نوچ کر انہوں نے اسے بالکل برہنہ کر دیا تھا اور اب وحشی اس کو بازوؤں میں تھامے کھڑے تھے۔ 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح ناچتے رہے۔ اس کے بعد ان کے لیڈر نے، جو سب سے زیادہ لمبا تڑنگا تھا، لوہے کی ایک سلاخ کی مدد سے لوہے کی ٹوپی آگ کے الاؤ میں سے نکالی جو انگارے کی مانند سرخ ہو چکی تھی۔ ہم حیران تھے کہ آخر اس آہنی ٹوپی کو گرم کرنے سے ان وحشیوں کا مقصد کیا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بوڑھے بابی کو دھکیل کر درمیان میں کیا تو فرط خوف سے ہمارے کلیجے اچھلنے لگے۔ بابی کا برہنہ جسم خشک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ موت کو اس قدر بھیانک انداز میں اپنے قریب دیکھ کر کون تھا جو اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھتا؟ یکایک وحشیوں نے وہی ٹوپی ہوا میں معلق کی اور زور سے بابی کے سر پر رکھ دی۔ بد نصیب بوڑھے کے حلق سے اس موقع پر جو چیخ نکلی، اس کی آواز میں آج بھی سن سکتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ یہی وہ موقع تھا جب دونوں امریکیوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور وحشیوں کی توجہ فوراً ہماری جانب مبذول ہو گئی۔ مجھے اپنی بزدلی کا اعتراف کرنا چاہیے کہ میں نے ان امریکیوں کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے بے تحاشا بھاگ پڑا۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وحشیوں نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ تمام رات میں مسلسل بھاگتا رہا۔ اندھا دھند، مجھے راستے کا کچھ علم نہ تھا۔ میرے کپڑے دھجیاں ہو چکے تھے اور پیر زخمی۔ آخر ایک جگہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑی کے اندر پایا۔ کچھ لوگ مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ میں پورے 3 دن بعد ہوش میں آیا ہوں، اور یہ لوگ وہی ہیں جن کے گاؤں کے نزدیک آنائی ندی میں ہم نے مگرمچھ مارا تھا۔ پڈانگ کے اسپتال میں 2 سال تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ میری دونوں ٹانگیں بیکار ہو چکی تھی اور ڈاکٹروں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ جسم میں زہر نہ پھیل جائے دونوں ٹانگیں کاٹ دی۔ میں آج زندہ ہوں لیکن مردوں سے بدتر، اور اب بھی راتوں کو سوتے سوتے یکلخت چیخنے لگتا ہوں۔ مجھے لوگ پاگل سمجھتے ہیں، کیا میں واقعی پاگل ہوں؟